الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ ہی وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ساری دنیا کو سنبھالنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اللہ کو سب معلوم ہے، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں ہے، وہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ صدق اللہ وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا آج 10واں روزہ ہے۔ اس مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کے ایام اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ دنوں کا سردار بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو، جس طرح جمعہ کا دن باقی دنوں کا سردار ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ باقی مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ بھی قرآن پاک کی 6000 سے زائد جو آیات ہیں ان کی سردار آیت ہے، جسے ہم آیت الکرسی سے یاد کرتے ہیں۔ اس امت کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ان میں سے 3 نمایاں خصوصیات میں سے ایک نعمت اللہ نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ رمضان کی نعمت ہے۔ یہ رمضان اور رمضان کے روزے، یہ پہلی امتوں کو یہ نعمت نہیں ملی۔ روزے پہلی شریعتوں میں تھے، رمضان کے مہینے کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا، اور ان کی کیفیات بھی اس طرح کی نہیں تھیں جس طرح اس امت کے لیے اللہ نے روزے کی شکل میں ضروری قرار دی ہیں۔ رمضان والی نعمت بھی اس امت کے حصے میں آئی ہے، اور یہ قرآن والی نعمت بھی صرف اسی امت کے حصے میں آئی ہے، اور محمد جوان والی نعمت بھی صرف اسی امت کے حصے میں آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہینہ ایسا دیا جو باقی مہینوں کا سردار، کتاب اللہ نے اس امت کو وہ دی جو باقی کتابوں کی سردار، رسول اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمائے جو باقی سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ اب اگر یہ امت اپنی قدر پہچان لے گی تو یہ امت بھی بنے گی باقی امتوں کی سردار۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، یعنی پہلی تمام امتوں پر فوقیت اور فضیلت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنی قدر بھی پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو خاص نعمتیں ہمارے حصے میں آئی ہیں اللہ ان نعمتوں کی بھی صحیح قدر دانی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کی قدر کرنے والا وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے، مغفرت کا انعام لیتا ہے، جہنم سے اس کو آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ کی قدر نہیں کی اس کے لیے جبریل کی بھی بد دعائیں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تباہی اور بربادی کی دعا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ایام، یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ لمحات جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کی ہمیں چاہیے کہ ہم قدر کریں۔ امید ہے یہ تینوں تحفے، تینوں اللہ کی بڑی نعمتیں آپ کو یاد رہیں گی۔ نہ ہمارے نبی جیسا نبی کسی امت کو ملا ہے، نہ اس قرآن جیسی کتاب کسی امت کو ملی ہے، اور نہ ہی رمضان المبارک کا مہینہ کسی اور امت کو ملا ہے۔ گزشتہ ہمارے خطبات میں حاضر رہنے والے احباب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوں گے، یاد ہوگی بات، ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان سب کی بنیاد عقیدہ توحید ہے اور لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے
اللہ ہمارے تھوڑے عمل کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، بندہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کا اجر 700 گنا سے بھی زیادہ دوں گا۔ جب بندے کا عقیدہ لا الہ الا اللہ پر درست ہو، یہ روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے، اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تیری بھول چوک بھی میں نے معاف کر دی ہے۔ اور اگر لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ ہی نہیں ہے، پھر یہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، یہ روزے رکھے، یہ نمازیں پڑھے، یہ قربانیاں کرے، یہ حج کرے، زکوٰۃ دے، کچھ بھی کرے، اللہ کہتے ہیں حبطت اعمالہم، تمہارے سارے اعمال پھر ہم برباد کر دیں گے۔ جب ہمارے دربار میں آؤ گے تو پھر ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج اور زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن اس پر فرض ہے جس کا ایمان اور عقیدہ ہو۔ کافر پر تو روزہ فرض نہیں ہے، نماز بھی اس پہ فرض نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ بھی اس پہ فرض نہیں ہے، اور اگر وہ روزے رکھنا شروع کر دے، جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا یا پڑھتا ہے مانتا نہیں ہے اس کو، تو اللہ اس کے روزے قبول نہیں کرتے، اللہ اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرتے، اللہ اس کی نیکیاں قبول نہیں کرتے۔ بھرا پڑا ہے قرآن اس طرح کی آیات سے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 2 بھائی ہیں، ہم دونوں نے منت مانی تھی کہ اللہ کے راستے میں والد کے ایصال ثواب کے لیے 50 اونٹ ہم صدقہ کریں گے۔ ایک اونٹ کی قیمت آپ لگا لیں اگر 1 لاکھ روپے بھی، تو 50 لاکھ روپے ابا کے ایصال ثواب کے لیے ہم خرچ کریں گے۔ کہتے ہیں یہ اس وقت ہم نے کیا تھا جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میرے ابا بھی مسلمان نہیں تھے، میرا بھائی بھی مسلمان نہیں، ابا کی وفات ہو گئی ہے، حالت شرک میں وہ مر گئے، مجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ بھائی نے اپنے حصے کے 50 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ بھائی ہے کون؟ جی مشرک ہے، کافر ہے، اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، اس نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ صحابی مسئلہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، اگر میرے ذمہ جو 50 اونٹ ہیں، کیا میں بھی اللہ کے راستے میں قربان کروں اور میرے ابا کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اونٹ خواہ ضائع کرو گے، تیرے ابا کو اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ یہ عمل کرنے والا خود صحابی رسول ہے، اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے اتنی بڑی قربانی کرنا چاہتا ہے، ابا کو ثواب اس لیے نہیں مل رہا کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے، زندگی بھر اس نے نمازیں نہیں پڑھی، قرآن کے کبھی قریب نہیں آیا، نہ اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق، نہ عمل قرآن کے مطابق، ہم روزانہ قرآن لے کر بیٹھیں اور قرآن خوانیاں کر کر کے اس کو ایصال ثواب کرتے رہیں، بخشش ہو جائے گی اس کی؟ بندے کا اپنا عمل ہی اگر نہ ہو، بعد والے کا عمل اس کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو میرے بھائیوں، پہلے نمبر پر اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ میں نے آپ کو متوجہ کیا مشرکین مکہ کے بارے میں، کل رات کی تراویح میں بھی یہی آیات تلاوت کی گئیں، جن کو ہم مکے کے مشرک کہتے ہیں، جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر بھی لڑی، احد بھی لڑی، خندق بھی لڑی، جنہوں نے میرے نبی کے اصحاب کو شہید کیا، اپنے سرداروں کو مروایا۔
ان کا میرے نبی کے ساتھ جھگڑا کس بات میں تھا؟ کیا مکے کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ کیا مکے کے لوگ اللہ کو رازق نہیں مانتے تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ رازق بھی اللہ کو مانتے تھے۔ کوئی اور اگر ہمیں بتاتا تو بات شک میں پڑ سکتی تھی کہ جب وہ اللہ کو مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، مدبر بھی مانتے تھے، تو پھر وہ مشرک کیسے ہوئے؟ بات جاگ کے سن رہے ہیں یا نیند میں؟ ہے کام کی بات، پلے باندھنے کی بات ہے۔ اللہ کو مالک وہ مانتے تھے، مالک ہم بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو رازق وہ مانتے تھے، ہم بھی رازق اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ ساری کائنات کا نظام چلانے والا من یدبر الامر فسیقولون اللہ، ساری کائنات کا نظام چلانے والا وہ اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ پھر وہ مشرک اور ہم اہل توحید اور اہل ایمان، ہمارا ان کا فرق کس بات میں ہے؟ کون سے ایسے عقائد ہیں ہم ان سے جدا ہوں گے تو پھر ہم اہل ایمان اور اہل توحید کہلائیں گے اور وہ مشرک کہلائے جاتے ہیں؟ یہ میں بنیاد بنا رہا ہوں، اس پر میں آپ کو پھر قرآن آیات کے ذریعے، یہ قرآن کے ایام ہیں، رمضان کے ایام، کیونکہ ان دونوں کا آپس کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ دن میں رمضان روزہ اور رات میں قرآن کی تلاوت، کیونکہ اللہ نے اس قرآن کو نازل ہی اسی مہینے میں کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان مہینہ ہی وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مشرکین اللہ کو اللہ مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، میرے پیغمبر آپ ان سے اگر پوچھیں تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو خالق وہ مانتے تھے۔ دوسرا سوال اللہ میرے نبی سے کراتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے پیغمبر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، میرے پیغمبر آپ پوچھیں گے تو وہ کہہ اٹھیں گے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ آسمان سے روزی کیسے آتی ہے؟ یہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، بے جان ہو جاتی ہے، اللہ بارش برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، پھر اس زمین میں سے اللہ تعالیٰ کھیتیاں، اناج، باغات اگاتے ہیں، پھر ان کو پکانے کے لیے آسمان سے سورج کی شعاعیں آتی ہیں، پھر چاند ان کے اوپر ضیاء پاشیاں کرتا ہے تو پھلوں میں ذائقہ آتا ہے۔ یہ آسمان کی روزی۔ آسمان سے، زمین سے، یرزقکم، کون ہے جو تمہیں، من یرزقکم، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان سے جب پوچھیں گے تو وہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام بھی اللہ کرتا ہے۔ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آپ ان سے پوچھیں کانوں کو سننے کی طاقت کس نے دی ہے، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ کون ہے جو تمہارے کانوں کی سماعت کا اور آنکھوں کی بصارت کا مالک ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے پوچھیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ کام سارے اللہ کرتا ہے۔ مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، زمین و آسمان کا یہ جو سارا نظام چل رہا ہے اس کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ بارش کہاں برسانی ہے، گرمی کس علاقے میں زیادہ رہے گی، ٹھنڈک کہاں پہ ہوگی، اولاد کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی،
بیٹے کس کو دینے ہیں، بیٹیاں کس کو دینی ہیں، بیٹے بیٹیاں ملا کر جوڑے جوڑے کس کو دینے ہیں، من یدبر الامر، یہ ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ پوچھیں گے تو یہ مکے کے مشرک کہلانے والے بھی کہہ اٹھیں گے یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ خالق وہ اللہ کو مانتے تھے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ کو مانتے تھے، رازق بھی اللہ کو مانتے تھے، کانوں آنکھوں کا مالک بھی اللہ کو مانتے تھے، کائنات کا نظام چلانے والا بھی وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے جبھی تو انہوں نے بیت اللہ بنایا۔ بیت اللہ کیا معنی ہے؟ اللہ کا گھر۔ اللہ کو مانتے تھے تو اللہ کا گھر بنایا۔ بیٹے کا نام رکھا عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام ہے، کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ ورنہ انہی عبداللہ کے ایک بھائی کا نام عبدالعزا، بت کے نام پر، ایک بیٹے کا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اللہ کو مانتے تھے تو اس کا نام رکھا۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک بھی کہتے تھے۔ اللہ قرآن میں بتاتے ہیں سورۃ الانفال میں، ابو جہل کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ کو کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یا اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے یا اللہ، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کہتے ہیں میں تیرا رسول ہوں، اور جو کتاب لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تیری کتاب ہے، اگر یہ حق بھی لے کر آیا ہے بھی تیری طرف سے۔ من عندک کا معنی تیری طرف سے ہے بھی حق اور ہے بھی تیری طرف سے، تب بھی میں نہیں مانتا۔ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے امطر علینا حجارۃ من السماء، بے شک تو ہم پر پتھر برسانا چاہے تو آسمان سے پتھر برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا کسی اور دردناک عذاب میں اگر مبتلا کرنا چاہتا ہے تو کر دے، نہیں مانتا۔ کعبہ کا غلاف پکڑ کے وہ دعائیں بھی کرتے تھے، وہ طواف بھی کرتے تھے۔ اتنی بات سمجھ گئے آپ جتنی میں نے کہی ہے؟ اگلی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو مانے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کا شریک کس کو بنائے گا؟ کسی چیز کا پہلے کسی کو مالک مانیں گے پھر اس کا کوئی پارٹنر بنائیں گے نا۔ شراکت دار تب بنے گا جب کسی کو مالک مانیں گے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفتوں میں اللہ کا شریک بناتے تھے، اسی لیے وہ مشرک بنے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، معنی اس کا کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عبادت کس زبان کا لفظ ہے؟ جی اردو کا ہے؟ عربی کا؟ عبادت بھی کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ الہ بھی عربی کا لفظ، اس کا معنی عبادت کے لائق کیا تو وہ بھی تو عربی ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں تو معبود بھی تو لفظ عربی ہے، تو پھر الہ کا معنی کیسے سمجھیں گے؟ کیسے معنی کیا جائے گا الہ کا؟ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، ان کو معنی سمجھانا نہیں پڑا۔ جیسے ہی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں،
بس اتنی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، قوم سیخ پا ہو کر پتھر برسانے لگی میرے نبی کو، بد دعائیں دینے لگے، گالیاں دینے لگے، شاعر اور مجنون کہنے لگے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے میرے نبی کو کہہ رہے تھے انت صادق انت امین۔ وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں سمجھتے، اس لیے ہم مدد کے لیے اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ کا مفہوم چونکہ نہیں سمجھتے، ہم نیاز اللہ کے نام کی بھی دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کے نام کی نیاز بھی دیتے ہیں۔ ہم چونکہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں سمجھتے، ہم سجدے اللہ کے دربار میں بھی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے دربار میں بھی جا کر سجدے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتے۔ کلمہ شہادت جو آپ پڑھتے ہیں، یوں تو سب کو آتا ہے، اور خاص طور پر جب کسی کی میت ہو، جنازہ اٹھانے لگیں، پھر تو بھئی واہ واہ ہوتی ہے، ایک آواز لگاتا ہے کلمہ شہادت، اور دوسرے سارے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سے آپ کبھی اس کا مفہوم پوچھیں تو وہ نہیں بتا سکے گا۔ پہلی بات تو یہ، اس طرح آواز لگانا اور پھر دوسروں کا مل کر پڑھنا، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ ایک فضول عمل ہے۔ کون سا؟ کلمہ پڑھنا فضول عمل نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھیے گا۔ جب اونگتے ہوئے باتیں سنتے ہیں نا تو سر کے اوپر سے گزرتی ہیں، الزام سارا پھر بھی مولوی پہ آ جاتا ہے کہ مولوی صاحب نے کہا کہ کلمہ پڑھنا فضول عمل ہے۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، باہر جا کے کہنے لگے مولوی صاحب کہہ رہے تھے نسوار کھا سکتے ہیں، اور مسواک کیا بن گیا؟ نسوار، کیونکہ ملتے جلتے الفاظ تھے نا۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے میں بات سمجھا کے کرتا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ جو بات سمجھانے لگا ہوں، اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، سورۃ الاعراف اور سورہ ہود اور سورہ شعراء پڑھ لیجئے گا، ترجمے والا قرآن اٹھا کے، کسی بھی عالم کا ہو، کسی بھی مسلک کے عالم کا ہو، ترجمہ پڑھ لیجئے گا، اللہ یہی بتاتے ہیں، ہر نبی نے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ صرف ایک نبی کی دعوت نہیں، کئی نبیوں کے نام اللہ نے ذکر کیے، ان کی قوموں کو، ان کی دعوت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ کلمہ سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اللہ نے مبعوث فرمائے، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کو یہی کلمہ سنانے کی پاداش میں قوم نے شہید کر دیا۔ آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں، اور مجھے امید ہے اللہ کرے گا پڑھتے ہوں گے، سمجھ کے پڑھا کریں قرآن، اور قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کو ٹائم دیں، اگرچہ ایک صفحہ پڑھیں، اگرچہ ایک صفحہ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں قرآن کو۔ قرآن پڑھنے والوں کی نظر میں، نظر ان الفاظ پہ گزری ہوگی، یقتلون الانبیاء یقتلون النبیین، ان لوگوں نے انبیاء کو، یعنی ایک لمبی لسٹ ہے جن کو قتل کیا۔ انبیاء تو سب سے زیادہ حسین ہوتے ہیں، بے شک بھی نہیں کہنا ہے، بے شک تو کہہ دو، انبیاء سب سے زیادہ حسین ہوتے ہیں۔ انبیاء کے اخلاق ساری مخلوق سے اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کو سیمپل اور نمونہ بنا کر بھیجتے ہیں امتوں کے پاس کہ تمہارے اخلاق، تمہاری تجارت، تمہارا لین دین، تمہارا سب کچھ میرے نبیوں جیسا ہونا چاہیے۔ سارے نبی اچھے اخلاق والے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو میرے نبی کو تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے۔ وہ حسن میں بھی، اخلاق میں بھی، عادات و اطوار میں بھی،
اللہ کی دین جو آپ پر ہوئی، یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سارے نبی پیچھے رہ گئے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ رتبے عطا فرمائے جو کسی اور کو نہیں ملے۔ ایک نبی کو اللہ نے خاص صفت دے دی، وہ صابر بنے۔ ایک نبی کو اللہ نے خاص صفت دے دی، وہ اللہ کے توحید کی تبلیغ کرنے لگے۔ ایک نبی کو اللہ نے خاص صفت دے دی، ان کو اللہ نے عظیم قسم کے معجزے دے دیے۔ وہ الگ الگ خصوصیات تھیں۔ ایک نبی کو جو معجزہ دیا دوسرے کو نہیں دیا، جو دوسرے کو دیا وہ تیسرے کو نہیں دیا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے جو خصوصیات سارے نبیوں کو عطا فرمائی تھیں، ان سب کو میرے نبی کی ذات میں جمع فرما دیا۔ میرے نبی سے بڑھ کر اچھے اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ قوم نے میرے نبی کو پتھر کیوں مارے؟ میرے نبی کو زخمی کیوں کیا؟ میرے نبی کا سر مبارک زخمی ہوا، جسم لہولہان ہوا، جوتے مبارک خون سے بھر گئے، دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ کی معصوم بچی کے چہرے پر ظالموں نے تھپڑ مارے، آپ کی بڑی صاحبزادی کو اونٹ سے گرا کر زخمی کیا گیا۔ کیا قصور تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ لا الہ الا اللہ میں تو کوئی گالی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ میں تو کچھ بھی برا بھلا نہیں کہا گیا۔ آپ جس انداز سے بھی اس کا ترجمہ کریں، کہیں سے بھی کسی کو چوٹ نہیں لگتی۔ آج ہم بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، بلکہ لوگ چادر ڈال کے سر جھکا کے ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہیں سے پڑھتے ہیں پتھر؟ کوئی گالی دیتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں گالیاں دی گئیں، کیوں پتھر مارے گئے؟ یہ سارے سوالات کر رہا ہوں آپ کو جگانے کے لیے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی۔ جب میرے نبی کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ تک بھی ہو سکتا ہے آ جاتے وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات میں جھگڑا تھا مشرکین مکہ کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میں نے قرآن کی آیات میں بتایا وہ اللہ کو مانتے تھے، خالق، مالک، رازق۔ آج کا مسلمان تو اللہ کو جہاں وارث سمجھتا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی وارث سمجھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا نبی وارث ہے، کوئی کہتا ہے میرا علی وارث ہے۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ لکھے ہوئے جملے پڑھے ہیں، پکارتے ہوئے بھی سنا ہے، قوالیاں بھی، نظمیں بنائی ہوئی ہیں اس انداز سے، گا گا کر کہتے ہیں۔ مکے کے مشرکین کا قصور پھر کیا تھا؟ وہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو مالک سمجھتے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، اللہ کی صفات میں وہ شریک کرتے تھے، اللہ کے حقوق اور اللہ کے اختیارات میں شریک کرتے تھے۔ اگر بندہ مومن لا الہ الا اللہ پر کامل ایمان رکھنا چاہتا ہے اور ہونا چاہیے، اور وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، تو پھر اپنا ایمان بنانا ہے اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنے حقوق میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنے اختیارات میں بھی وحدہ۔ ظاہر ہے جب یہاں تک آپ پہنچ گئے تو پھر آپ کے لیے جاننا ضروری ہوگا کہ اللہ کی صفات کون سی ہیں۔ ذات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی ذات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے،
یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی اول نہیں ہے، کوئی آخر نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہو گئی اللہ کی ذات۔ صفات اللہ کی کون کون سی ہیں؟ علم اللہ کی صفت ہے، ہر چیز کا جاننے والا کون ہے؟ ہر چیز، صرف انسان، کسی انسان کے بارے میں یا سارے انسانوں کے بارے میں نہیں، ہر چیز کا جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کی مخلوق میں سے، اللہ کے پیاروں میں سے، اللہ کے مقبول بندوں میں سے کسی کے بارے میں یہ نظریہ بنا لیا جائے کہ وہ بھی جانتے ہیں، تو یہ ہوگا اللہ کی صفت میں ان کو شریک کرنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، اللہ کہتے ہیں ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ہر درخت کا پتا، فرمایا وہ جب درخت سے گرتا ہے تو میرے علم میں ہوتا ہے۔ درخت ہیں کتنے؟ صرف پاکستان کے باغات اور جنگلات کو سامنے نہیں رکھیے گا، آپ افریقہ تک چلے جائیں، پوری کائنات کے درخت، پھر ان ایک ایک درخت پر لاکھوں پتے، اور پھر جب وہ گرتے ہیں اللہ کہتے ہیں ہر پتا، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، میں اکیلا ہوں جو اس کو جانتا ہوں، حتیٰ کہ ایک پتا جب گرتا ہے، گرتے ہوئے زمین تک پہنچنے تک اس نے کتنی کروٹیں لی ہیں یہ بھی میرا رب جانتا ہے۔ صرف ایک پتے کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی درختوں کے پتے، ساری مخلوقات نہیں۔ اور میرا رب وہ ہے جس کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جس کو ایک مکھی کا بھی مکمل علم ہو۔ ایک مکھی، جدید دور کی مشینریاں، سائنس کی ریسرچ ایک مکھی کو سامنے بٹھا کر اس پر تحقیق کر کے نہیں بتا سکتے یہ کس خاندان کی ہے، اس کے آباء و اجداد کہاں ہیں، کس نسل کی ہے، کتنی مدت ہو گئی ہے اس کی زندگی کو، مزید کتنی عرصہ یہ زندہ رہے گی، کس حادثے کا شکار ہو کر یہ مرے گی، اور پھر اس کے جسم کے اعضاء ٹوٹ کر بکھریں گے تو کہاں کہاں پہنچیں گے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک مکھی کا علم بھی مکمل کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ وہ ہے جس کو جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا جاننے والا ہے۔ یہ میں نے صرف اللہ کی ایک صفت علم کے اوپر بات کی ہے، اس طرح اللہ کی کئی صفات ہیں۔ اللہ کے حقوق میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے حق کیا کیا ہیں؟ دیکھیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ شوہر کا حق ہے بیوی کو گھر دے، اس کو لباس دے، اس کو کھانا پینا دے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، وہ بیمار ہو جائے اس کا علاج کرے، ہے نا؟ کئی حقوق ہیں نا۔ اسی طرح بیوی کا حق ہے شوہر کے جو حقوق ہیں اس کے ذمہ کہ وہ ان کو ادا کرے۔ ہمارے رب کے بھی ہم پر حق ہیں، ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا یہ رب کا حق ہے کہ صرف اسی کے سامنے کھڑا ہوا جائے۔ اس طرح کسی بندے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ رکوع کی طرح جھک جانا، چاہے سلام کرتے ہوئے، ملتے ہوئے، یہ صرف رب کا حق ہے جس کے سامنے جھکا جائے۔ اللہ کے اس حق میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ اتحیات کی طرح دو زانو ہو کر بیٹھنا کس کا حق ہے؟ نظر نیاز کس کا حق ہے؟ جس نے مال دیا ہے وہ مال اسی کے نام پر دیا جائے گا، بے شک پھر ثواب جس کو چاہیں پہنچا دیں۔ حضرت حسین کو ثواب پہنچائیں، بی بی فاطمہ کو ثواب پہنچائیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچائیں، اپنے اماں ابا کی روح پر ثواب پہنچائیں۔ نظر نیاز کی جائے گی رب کے نام پر، پھر اس کا ثواب جس کو چاہیں پہنچائیں، کسی اور کے نام کی نظر نیاز نہیں دی جائے گی، کیونکہ نظر نیاز عبادت ہے، مالی عبادت، اور ہر قسم کی عبادت کے لائق اکیلا اللہ ہے۔ یہی معنی ہے لا الہ۔ اللہ کے حقوق ہیں،
سجدہ اللہ کا حق ہے تو سجدہ کسی اور کے سامنے. میرا ایمان ہے اور آپ سب میری بات کی تائید کریں گے، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ اور مرتبہ ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سارے نبیوں سے بھی بڑا مرتبہ ہے تو ہمارے. یہ فارسی کے شاعر نے کتنی خوبصورت بات سمیٹ کر کہہ دیا، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بات ہی ختم کر دی کہ اللہ کے بعد بزرگی برتری اگر حاصل ہے تو وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام آ گئے. یہ بات توجہ سے سننی، جب میرے نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد اگر مرتبہ میرے نبی کا ہے تو یہ بات سمجھانے لگا. توجہ میری طرف بھی رہے گی اور جیب کی طرف بھی. یہ جھولی پھیلانے والے آ رہے ہیں مسجد کے لیے، مسجد کے معاملات میں، مسجد کی ضروریات کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق، اور ہر ایک جانتا ہے کہ میری کتنی استطاعت ہے اور اللہ بھی جانتے ہیں. زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. آپ جانتے ہیں نا رمضان میں ایک کا بدلہ اللہ 70 گنا دیتے ہیں. عام دنوں میں اگر ایک پر اللہ 700 گنا اجر دیتے ہیں تو رمضان میں 70 سے پھر اس کو ضرب دے دے. اللہ قبول فرما لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باہر کے ملکوں میں گئے، بعض دفعہ حضور کے سفیر بن کے جاتے تھے، خط لے کر جاتے تھے باہر کے بادشاہوں کے پاس. بعض دفعہ تجارت کی غرض سے دوسرے ممالک کا سفر کیا صحابہ نے. وہ کیفیت آ کر بتائی، یا رسول اللہ وہاں کے بادشاہوں کے دستور ہم نے دیکھے ہیں، لوگ جب ان کے دربار میں آتے ہیں تو ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، حالانکہ ان کی بادشاہت بھی جھوٹی ہے، ان کا اقتدار بھی عارضی ہے. یا رسول اللہ حقیقی اقتدار تو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ کو اللہ نے دونوں جہانوں کا بادشاہ بنایا. نبوت اور رسالت کا سکہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، اب تو کسی نبی کی نبوت اور رسالت بھی نہیں چلے گی، کسی بادشاہ کی بادشاہت کیا چیز ہوتی ہے. یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیں، ہم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں تو ہم آپ کے سامنے جھک جایا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعبدوا ربکم، عبادت اپنے رب کی کرو، اکرموا اخاکم، اور اپنے بھائی کی عزت اور تکریم کرو. اپنا بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو فرمایا میری عزت اور تکریم کرنی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں. اگر کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. اتنی حدیث سن رکھی ہے نا آپ نے، لیکن جب میں اس حدیث کی جزیات کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا تو آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں گی. صحابہ نے یہ جو سجدے کی اور جھک جانے کی اجازت مانگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سجدہ عبادت کے لیے اجازت مانگی تھی یا تعظیم کے سجدے کی اجازت مانگی تھی؟ صرف تعظیم، ادب اور احترام کا سجدہ کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو ہم آپ کی عزت کرتے ہوئے جھک جائیں. عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں، عبادت کے سجدے تو ہم اللہ کے کرتے ہیں. صحابہ نے تعظیم کے سجدے کی اجازت مانگی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. تو یہ عورت بھی اگر سجدہ کرتی اپنے شوہر کا، عبادت کا کرتی یا تعظیم کا؟ تعظیم کا سجدہ کرتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی سجدے کی. حضور سے بڑھ کر کسی کی بزرگی ہے، کسی کی شان ہے، کسی کا مرتبہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں، اپنی قبر پہ نہیں،
آپ خود سامنے ہیں، اپنی موجودگی میں عبادت کا نہیں، تعظیم کے سجدے کی بھی اجازت نہیں دی، تو بتائیے پھر اور کون ایسا بزرگ اور ولی اور اللہ کا پیارا ہے جس کے سامنے نہیں بلکہ اس کی قبر پہ جا کے سجدہ کیا جائے؟ ہے کوئی ایسا؟ ہم جو جنازہ پڑھتے ہیں، یہ میں کئی زاویے سے مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ کی بھی اللہ سمجھ میں یہ بات بٹھا دیں، اللہ کرے ہم سب کے عقائد درست ہو جائیں تاکہ یہ بھوکا پیاسا رہنا اللہ قبول فرما لیں، کیونکہ اعمال کی قبولیت اسی ایمان والے عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ ہم جو جنازہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ جنازہ عبادت ہے یا نہیں؟ جی، اللہ اکبر کہتے ہو، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہو، پھر اللہ اکبر کہتے ہو تو درود شریف پڑھتے ہو، پھر اللہ اکبر کہتے ہو تو اللہم اغفر لحینا، اللہ سے دعائیں کرتے ہو، پھر اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیتے ہو۔ یہ ساری بندگی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ اللہ اگر سجدے میں، رکوع اور جنازے میں، اللہ اگر جنازے میں رکوع اور سجدے کی بھی اجازت دیتے اور حکم ہوتا تو وہ رکوع اور سجدہ بھی کس کے لیے ہوتا؟ اللہ کے لیے ہوتا نا، لیکن اللہ نے نہیں کرنے دیا۔ اللہ نے، اگر کوئی امام بھول کر بھی دوسری تکبیر کے بعد رکوع میں چلا جائے، آپ مانیں گے جنازہ ہو گیا؟ حالانکہ وہ رکوع کرے گا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر وہ کرے سجدہ تو بھی اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے نہیں کرنے دیا کہ اب تیرے سامنے چونکہ میت ہے، دیکھنے والا کہیں یہ محسوس نہ کرے کہ یہ اس میت کے سامنے جھکا ہے، اس میت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اب کھڑے کھڑے ہی بس اللہ اکبر بھی کہنا ہے اور السلام علیکم تک جانا ہے، نہ جھکنا ہے نہ سجدہ کرنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور بات، یہ میت عام بندے کی نہ ہو، یہ میت ہو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی، یہ میت ہو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی، یہ میت ہو حضرت علی حجویری کی، یہ میت ہو حضرت زکریا ملتانی کی، حضرت سلطان باہو کی، کسی کی بھی میت ہو، رکوع کیا جائے گا ان کے جنازے میں؟ سجدہ ہوگا؟ اب تو میت ان کی ہمارے سامنے ہے، اب بھی رکوع سجدہ جائز نہیں ہے، تو جب ہم ان کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں، اب کہاں سے جائز ہو گیا کہ ہم جا کر ان کی مزار پہ چوکھٹ کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی جھک جائیں اور چوکھٹ کو چومنے لگیں اور پھر ہم وہاں پر اپنے نیاز جبین جھکا دیں؟ بھائیو یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ توحید، یہ ایمان ہر عمل کی مقبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ یہ عقیدہ آپ کا درست ہے نا؟ آپ کا عقیدہ یہ درست ہے؟ آپ روزے میں ہیں، پیاس لگی ہوئی تھی شدید، آپ کو خیال نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، بھول کر پورا مٹکا پانی کا پی گئے، اللہ کہتے ہیں تیری ساری بھول چوک میں نے معاف کر دی، ساری بھول چوک معاف۔ کیوں؟ تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے۔ جانور کو ذبح کر رہا تھا، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا تھا، لیکن وہ جانور جو تڑپنے لگا اور ادھر ادھر اس نے بھی زور لگایا اور اس نے بھی بس اس کھینچا تانی میں یہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تیرا عقیدہ چونکہ ٹھیک ہے، تیرا ذبیحہ جو تو نے ذبح کیا یہ درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ عقیدہ درست ہوتا ہے تو بھول چوک بھی معاف ہو جاتی ہے۔ عقیدہ خراب ہو تو بندہ جان بوجھ کر جتنے بھی محنت اور ریاضت کرتا رہے، اللہ کہتے ہیں حبطت اعمالہم، سارے عمل بیکار رہ جاتے ہیں۔ اللہ سے امید ہے اور اللہ کی ذات سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے عقائد کی، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ ہمیں عقیدہ توحید جو تمام اعمال کی بنیاد ہے، بنیاد
اللہ ہماری اس بنیاد کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے، ہماری تراویح قبول فرمائے، قرآن کے دروس اور صدقات و خیرات اللہ قبول فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔